تھر ایک ایسا علاقہ جس کو ریتیلا علاقہ کہا جاتا ہے, ایک ایسا علاقہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہاں صرف آپ کو غربت نظر آئے گی, بھوک نظر آئے گی, لیکن یہی تھر پاکستان کی قسمت بدلنے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ ایک ایسا خزانہ تھا, ایک ایسی گولڈ مائن پہ اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں جو کہ آج سے پہلے اس طرح سے ایکسپلور نہیں کی گئی تھی. یہ وہ علاقہ ہے ناظرین جہاں سے اگلے 200 سال تک, اور میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں, مبالغہ رہی نہیں کرنے جا رہا ہوں, آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا, لیکن صرف اور صرف ایک دفعہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. اگلے 200 سال تک ناظرین اس خطے سے جہاں میں کھڑا ہوا ہوں اس وقت, یہاں پہ آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں 200 سال تک. ہر کوئلے کے جو ذخائر ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پر عنایت کیے ہیں, اور یہ 100 سال تک کا ذخیرہ یہاں پر موجود ہے, جہاں سے اگلے 200 سال تک ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے. ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو. اگلے 15 دن کے بعد روٹی کھانے کا کوئی بندوبست ہے اس ملک میں کسی کے؟ جے ہند. BVR جان میں آپ کا سواگت ہے دوستو. پاکستان کو تھار ریگستان میں کوئلے کے بڑے بھنڈار ملے ہیں. پاکستان جہاں ایک اور بھکمری کا شکار ہے, اسے تھار جیسے ایریا میں کوئلے کا ملنا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو. اس سے ان کی بجلی ضرورتیں پوری ہونے کے اچھے چانس ہیں. لیکن جہاں پاکستان کلائمیٹ چینج کے نام پر دنیا سے بھر سے پیسے مانگتا رہا ہے, تو کیا آگے بھی مانگ پائے گا؟ اور ان کی آرمی اور ان کا ایلیٹ کلب کیا اس پیسے کو ڈکار کر لندن جیسے شہروں میں بھاگ جائیں گے, یا پھر وہ پیسہ ابھی پاکستان میں ہی رہ پائے گا؟ آگے دیکھیں اس ویڈیو میں. گاؤں واٹ تک کی بجلی اگلے 200 سال تک آپ اس سرزمین سے جو کہ تھر میں واقع ہے یہاں سے پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ کی جو قومی ضرورت ہے نا, پیک جب گرمیاں ہوتی ہیں تب بھی آپ کی قومی ضرورت جو ہے وہ 26,000 میگا واٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی ہے. 1 لاکھ میگا واٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسایہ ممالک کو بجلی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو تحفہ دیا ہے, کروڑوں اربوں ٹن جو یہاں پر مدفن ہے, اگر اس کو استعمال کر کے بجلی بنائی جا رہی ہے اور آئندہ بنائی جائے گی, تو اربوں ڈالر کا کوئلہ وہ امپورٹ نہیں ہوگا. یہاں پر ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آئے گی. یہاں پہ کوئلہ ہے, یہ ایک ایسا کوئلہ ہے جسے کالا سونا کہا جاتا ہے. یہ ایسا کوئلہ ہے ناظرین جو کہ اگلے 200 سال تک آپ کی تمام انرجی کی نیڈز کو پورا کر سکتا ہے. یہ ہائی کوالٹی کوئلہ ہے جس کو آپ ملک میں تو بیچ ہی سکتے ہیں, آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کوئلے کے ذریعے آپ ڈیزل بنا سکتے ہیں, اس کوئلے کے فیومز کے ذریعے آپ گیس پروڈیوس کر سکتے ہیں. اگلے 15 دن کے بعد روٹی کھانے کا کوئی بندوبست ہے اس ملک میں کسی کے پاس؟ نہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ باٹم لائن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ سی کر رہے ہیں, ہم بل بلا رہے ہیں. اگر آپ یہ جان لیں کہ آپ کے اس ملک کے خدا داد کے اندر کیسے کیسے خزانے چھپے ہوئے ہیں, اس کی ایک جھلک میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اس وقت جہاں پہ میں تھر میں موجود ہوں. آپ کے پاس سعودی عرب اور ایران دونوں ممالک کو ملا کے یہ وہ ممالک ہے جن کے پاس گیس اور تیل کے بیش بہا ذخائر. اور یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, میرے پاس پورا فیکٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. ان دونوں ممالک کے انرجی ریزروز کو اگر آپ ایکیومولیٹ کر لیں, ملا لیں, اس سے کہیں زیادہ انرجی ریزروز آپ کے پاس اس جگہ پہ موجود ہے یہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں. انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں ناظرین, سعودی عرب اور ایران سے زیادہ آئل ریزروز ہمارے پاس ہیں. یہ 50 ارب ٹن زیادہ آئل ریزروز جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. 175 بلین ٹن جو ہے ٹوٹل ہمارے پاس تھر کول کے ریزروز ہیں. یہ بہت بڑا سکیل ہے, اس سکیل پہ کام ہو رہا ہے آپ کے ملک میں, یہ خزانے ہیں ناظرین. لیکن اب تھر میں یہ عظیم جو ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ جس کا آغاز ہو چکا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی معیشت کو آنے والے سالوں میں بے پناہ تقویت پہنچائے گا. لہذا ہمیں اس بارے میں قطعاً کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اور یہاں پر ہمیں بھرپور یعنی مل کر وفاق اور صوبہ سندھ مل کر سرمایہ کاری پلاننگ اور حکمت عملی کریں گے تو یقیناً پاکستان انشاءاللہ
آنے والے سالوں میں ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل جائے گا. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا تھر بدلے گا پاکستان. یہ پروجیکٹ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے, 1,00,000 میگا واٹ بجلی آپ کو تو تقریباً مفت ملے گی نا. تو اس جگہ سے اگر پروڈیوس ہو تو آپ کے ملک کی انرجی سورسز جو ہے جس طرح سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, ایسے میں اگر آپ نئے انرجی سورسز کو ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں, لے کر آ رہے ہیں, تو آپ کے ملک کی تقدیر سنور جائے گی. آپ کا سرکولر ڈیٹ جس کو آپ گردشی قرضہ کہتے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے انرجی سورسز کی نظر ہو جاتا ہے. 1600 ارب روپے صرف آپ کا جو ہے وہ انرجی کے سیکٹر میں آپ کا گردشی قرضہ ہے, وہ کم ہوگا. ہر سال جو ہے 100 بلین روپیز کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں کمی آئے گی. یہ کچھ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہاں پر تھرکول میں پاکستانی سرمایہ کاروں کو اور چین کے سرمایہ کاروں کو, چینی حکومت کو دراصل سی پیک کا سورج یہاں پر پوری آب و تاب سے یہاں پر چمک رہا ہے الحمدللہ. اور میں چین کی حکومت, جناب پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور NDRC اور چین کی حکومت اور شاہجی افیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود آپ نے سی پیک کو پوری طرح اس میں آپ تعاون کر رہے ہیں, اور ہماری مشکلات کو جانتے ہوئے آپ بھرپور آپ ہماری مدد کر رہے ہیں. اور سی پیک کا جو اگلا فیز ہے وہ زراعت ہے, وہ ٹیکنالوجی ہے, وہ ٹریڈ ہے, وہ انویسٹمنٹ ہیں, اور وہ اکنامک زونز ہیں. کیسا لگ رہا ہے جی؟ اگین میں ہر کسی سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, جیسے کوئی آپ کو ٹریجر مل جاتا ہے, خوشی ہوتی ہے آپ کو, ایسے ہی جیسے ہمارا گھر ہے, یہ ہمیں اپنے گھر میں اتنا بڑا ٹریجر مل گیا ہے. تھر واقعی بدلے گا پاکستان؟ خلوص نیت چاہیے, کیونکہ ٹریجر تو ہمارے گھر میں پہلے بھی ملتے رہے, لیکن کوئی نہ کوئی لوٹ کھسوٹ کے لے جاتا رہا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا رہا. اب یہ دیکھیں, المیہ ہے کہ 1980 سے لے کے آج ہم 2023 میں کھڑے ہیں, اب سوچا جا رہا ہے کہ اس سے نکالا جا سکے. اور جو میگنیٹیوڈ ہے اس کا, یہ نہیں سوچیے کہ 1,00,000 میگا ٹن 200 سال تک, تو اگر ایسا پاسبلٹی ہے تو وائی آر وی لوکنگ ایٹ دی ادر آپشنز کہ ہم جی تیل سے بجلی پیدا کر رہے ہیں ہم جناب, اور پاور پلانٹس ہیں. یس, ہائیڈل انرجی از دا بیسٹ سولوشن, بٹ اس کے بعد آئی تھنک دس از گڈ انف. دس از اے گیم چینجر تھنگ. ارزا, تقدیر بدل سکتا ہے یہ ملک کی؟ بالکل بدل سکتا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اس پوائنٹ پہ آ کے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پہلے ہو جاتا تو بہتر تھا. چلیں اب بھی ہو رہا ہے تو شکر کریں, کیونکہ جس کرائسس میں ہم ہیں اس سے اگر نکلنے میں ابھی بھی مدد مل سکتی ہے تو وائی ناٹ. انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو موجودہ مشکلات سے نکالیں گے, اور جو پاکستان کے جو بدخواہ ہیں, جو پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں, ان کو منہ کی کھانی پڑے